کہ حضرات قیامت میں جو سودی لین دین کے بارے میں جو حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے بعد ان کو جو عذاب دی جائے گی وہ تو الگ ہے، لیکن سود کھانے والے کو عالم برزخ میں بھی عذاب دی جاتی ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، لمبی حدیث ہے، مختصر صرف یہ بات رکھ کے باتیں ختم کروں گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر روز پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی کسی نے خواب دیکھا؟ تو ایک روز کہا، سارے لوگوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا، اور اللہ کے نبی اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگے، 4 چیز بتایا کہ 4 ایسے شخص کے بارے میں بتایا۔ میں ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سودی لین دین کے بارے میں تھا، کہ ایک شخص کو بتایا کہ ایک دریا ہے، خون کی دریا، اور خون کے دریا کے بیچوں بیچ ایک آدمی ہے، اور کنارے میں ایک آدمی ہے، کنارے میں ایک آدمی ہے اور اس کے کنارے میں ایک پتھر ہے، اور وہ بیچ میں جو آدمی ہے وہ کسی طرح لڑکتا لڑکتا کسی طرح دریا کے کنارے آتا ہے، اور جیسے ہی وہ قریب آتا ہے یہ آدمی وہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اور جس کے وجہ سے وہ پھر بیچ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عذاب یہ عالم برزخ کا عذاب ہے، یہ قیامت ہونے سے پہلے کی عذاب ہے۔ جب آپ مر جائیں گے، آپ کو دفنا دی جائے گی، اس کے بعد کی یہ عذاب ہے۔ باقی آگے جو عذاب ہونی ہے وہ تو ہوگا ہی۔ جہنم ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے جہنمیوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نبا سورہ نمبر 78 کے آیت نمبر 21 کے اندر، اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، جہنم انتظار میں ہے، جہنم اس آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب میرا دشمن آئے اور میں اسے دبوچ لوں۔ جہنم از ویٹنگ فور، جہنم انتظار کر رہی، للطاغین مآبا، وہ جہنم سرکشوں کے لیے ہے، لابسین فیہا احقابا، اور وہ مدت جہنم میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کوئی ٹھنڈی چیز آپ کو پینے کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی مشروب آپ کو دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے بدن جو جلیں گے اور جل کر کے جو پیپ اور سڑا ہوا خون جو نکلیں گے، الا حمیم و غساقا، اللہ کہتا ہے کہ انہیں وہ کھولتا ہوا پانی اور وہی پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کے جسم سے نکلے ہوئے پیپ ہی انہیں پلایا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پانی اگر انسان اپنے حلق تک لائے تو ان کے پورا منہ جل کر کے، وہ پگھل کر کے، سڑ کر کے، گل کر کے نیچے گر جائے، یہاں تک کہ وہ پانی جسم کے جس حصہ سے گزرے وہ حصہ پورا جل کر نیچے تک گر جائے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری تعلیم دی۔ سود کا ایک یہ شکل بیان کی گئی ہے جو مجھے سننے میں آیا ہے، کافی نیا ہے، یونیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں سود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا سود لوگے تو تمہیں 6 لاکھ ادا کرنا ہوگا، باقی جو ہے 4 لاکھ تمہاری معافی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ آفر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سود ہی ہے، یہ بھی سود ہے۔ ہر وہ کاروبار سود ہے جس میں پیسہ آپ کم لیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں، پیسہ کے معاملے میں سود ہے۔ آپ گہنا زیور، اپنا قیمتی زیور 10,000 کا زیور آپ بندھک رکھتے ہیں، اور اسی 10,000 کے زیور کے لیے آپ 8,000 لیتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ 8,200 یا 8,001 روپیہ ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی سود ہے۔ اور سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تم سور کا گوشت تو حرام ہے، اگر وہ کھاؤ گے تو تمہارے اوپر جنگ، اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ گناہ کرنا حرام ہے، جو بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا ہے گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے اوپر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو اور سودی کاروبار سے اگر نہیں رکے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے۔ بتائیے، نبی اور اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ تو ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ تک جو باتیں پہنچ گئی، آپ اس کے حقدار بن گئے، آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، سوال کیا جائے گا کہ تمہارے تک یہ بات پہنچی تھی، کوئی عالم آیا تھا، کوئی حافظ آیا تھا، کوئی مفتی آیا تھا، آپ کو بتایا تھا؟ کیا آپ نے اس بات کو، اس علم کو حاصل کیا تھا؟ اس کے بعد آپ نے عمل کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس سے بچو اور سامنے والے کو بھی بچاؤ۔ اگر ایسا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ نہیں نبھایا، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار نگران بناتا ہے، پھر وہ اپنے ذمہ داری کو پورا دیانتداری اور امانت کے ساتھ نہیں نبھاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ باتیں تھی، نصیحت حاصل کرنے لائق تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔